اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف، اس کے ہم نے دو لیسن اٹینڈ کیے۔ آپ نے دو لیسن اٹینڈ کیے۔ پہلے ہم نے لداخ کے بارے میں پڑھا، کل جو تھا لیسن وہ ہم نے جموں کے بارے میں پڑھا، آج ہم کشمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرافٹ اینڈ لاس خالد اسٹوری، یہ کشمیر کی بات ہے۔ کل ہم جموں کی بات کر رہے تھے، آج ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ پرافٹ اینڈ لاس، پرافٹ کہتے ہیں نفع کو، لاس کہتے ہیں نقصان کو۔ خالد اسٹوری، آج ہم خالد کی کہانی پڑھیں گے۔ گروئنگ رائس از اے لاٹ آف ورک، جو شالی ہوتی ہے، دھان کے کھیت، رائس، چاول، تو اس میں بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہتا ہے خالد، مائی بردر، میرا بھائی، اینڈ آئی، اور میں اور میرے بھائی نے اسٹارٹڈ اے اسمال بزنس، ہم نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا۔ سو وی گاٹ ادر پیپل ٹو ورک آن آور لینڈ، تاکہ ہم باقی لوگوں کو اپنے زمین پر کام کروا سکیں، انہیں بھی کام دیں۔ وی کیپٹ سم رائس فار آور فیملی، کچھ چاول ہم اپنے گھر کے لیے رکھتے ہیں، اینڈ سولڈ دا ریسٹ، اور باقی کیا کرتے تھے؟ بیچ دیتے تھے۔ وی اسپینٹ منی آن سیڈس، پہلے ہم بیج خریدتے تھے، اس پہ پیسہ خرچ کرتے تھے۔ فرٹیلائزر اور کھاد خریدتے تھے، اس پہ بھی پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اینڈ ٹو پے دا ورکرس، اور جو کام کرنے والے ہوتے تھے مزدور، ان کو بھی پیسہ دینا پڑتا تھا۔ بٹ وی گاٹ اے لو پرائس فار اور رائس، لیکن ہمیں چاول جو ہے اس پہ ہمیں جب ہم اس کو بیچ دیتے تھے تو پیسہ کم آتا تھا۔ اٹ واز چیپر ٹو بائی رائس دین ٹو گرو اٹ، تو ہمارے لیے کیا ہوتا تھا، جب ہم اس کا حساب کتاب کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا اگر ہم چاول جو ہے اگر ہم اس کو خریدیں گے تو وہ سستا ہے، اگر اس کو ہم اگائیں گے تو وہ مہنگا پڑتا ہے۔ وی ویر ناٹ میکنگ اے پروفٹ، ہمیں کوئی فائدہ، کوئی پروفٹ، نفع نہیں آتا تھا۔ وی ویر میکنگ اے لاس، ہمیں صرف نقصان ہو جاتا تھا۔ رائس آلویز نیڈس اے لاٹ آف واٹر، جب ہم رائس کی کلٹیویشن کرتے ہیں، جب ہم اپنے کھیتوں میں جو ہے رائس اگاتے ہیں، چاول اگاتے ہیں، تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، بہت سارا پانی چاہیے۔ ان دا لاسٹ فیو ایئرس، پچھلے کچھ سالوں سے، اٹ واز ریننگ لیس، بارش کم ہو رہی تھی۔ دا لیول آف واٹر ان دا گراؤنڈ ہیز فالن، جو گراؤنڈ لیول واٹر ہے، یعنی کہ جو زمین کے نیچے جو پانی ہوتا ہے وہ بھی نیچے جا رہا ہے۔ دیر واز ناٹ انف واٹر، تو پانی کافی نہیں تھا۔ اور رائس فیل ٹو وائز، دو بار ہمارے جو یہ شالی کے کھیت تھے خراب ہو گئے، فیل ہو گئے۔ پیپل گروئنگ فروٹ میک گڈ منی، اس کے برعکس جو فروٹ کماتے ہیں، کوئی سیب کے درخت لگاتا ہے، کوئی ناشپاتی کے، کوئی سنگترے کے، کوئی کسی اور کے، کشمیر میں سنگترے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے جو اکثر یہاں پہ ہوتا ہے، سیب کے درخت ہوتے ہیں، اسی کا کاروبار ہوتا ہے، انہیں بہت سارا پیسہ ملتا ہے۔ سو وی پلانٹڈ ایپل ٹریز آن اوور لینڈ، تو ہم نے کیا کیا، جہاں پہ ہم یہ چاول اگاتے تھے، اب ہم وہاں پہ ہم نے کیا کیا، وہاں پہ سیب کے درخت لگائے ہیں۔ لیس واٹر از نیڈڈ فار ایپلز، چونکہ ان درختوں کے لیے، ان پیڑوں کے لیے ہمیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اٹ آلسو ریکوائرس لیس ورک، اس کے لیے کام بھی بہت کم کرنا پڑتا ہے۔ وی گاٹ اور فرسٹ کراپ 6 years after we planted the trees، ہم نے کیا کیا، جب ہم نے یہ پیڑ لگائے، سیب کے پیڑ، 6 سال بعد یہ پیڑ جو ہیں سیب کے 6 سال کے بعد اس لائق ہو گئے کہ وہ میوہ دینے لگے۔ وی گیٹ اے مچ بیٹر پرائس فار ایپلز، تو ہمیں اس کو بہت، اس پہ جب ہم نے ایپلز بیچے، سیب بیچے، تو ہمیں بہت سارے پیسے ملے دین رائس، جتنے کہ رائس پہ ملتے تھے اس سے زیادہ ایپلز پہ ہمیں پیسے ملے۔ ناؤ وی بائی رائس فرام دا شاپ، اب ہم کیا کرتے ہیں، جو چاول ہے وہ دکان سے خریدتے ہیں۔ اب یہاں پہ وائی ڈڈ خالد's فیملی اسٹارٹ گروئنگ ایپلز انسٹیڈ آف رائس، اب آپ ہی بتائیے کہ خالد کا جو گھر والے تھے، جو خالد کے گھر والے تھے، جو ان کا گھر تھا، انہوں نے چاول کی جگہ سیب کیوں اگائے؟ کیونکہ اس میں ان کو نقصان ہوتا تھا، ان کا فائدہ نہیں ہوتا تھا، ان کو کوئی بچت نہیں ہوتی تھی۔ خالد ہیز لیس لینڈ دین مکھنیز بٹ دیئر لائفز آر سو ڈفرینٹ، وائی؟ خالد کے پاس جو زمین ہے بہت کم ہے، لیکن مکھنی کے پاس اس سے زیادہ ہے تھوڑی سی، لیکن ان کی ڈفرینٹ زندگی کیوں ہے؟
لیکن وہاں پہ کیونکہ جو مکھنی کا ولیج ہے، جو ان کا ایریا ہے، وہاں پہ بارش ٹوٹلی نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دا فرسٹ کراپ آف دا فروٹ ٹیکس 6 to 8 years 3 to 6 years. جب ہم سیب کے درخت لگاتے ہیں تو 3 سے 6 سال تک یہ کے بعد یہ میوہ دینے لگتے ہیں. کین پیپل ہو گرو دیئر اون فوڈ گرو ناؤ فروٹ وائی؟ کیا جو لوگ ابھی تک شالی اگاتے ہیں، چاول اگاتے ہیں، کیا انہیں بھی چاہیے کہ وہ میوے کے درخت لگائیں، ایپل کے درخت لگائیں؟ اگر لگائیں تو کیوں لگائیں؟ اگر پیسے کے لحاظ سے دیکھیں تو ٹھیک ہے، اگر منی کے لحاظ سے دیکھیں تو ٹھیک ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں پہ ہم چاول اگاتے ہیں وہاں پہ ہم سیب کے درخت لگائیں، اچھا پیسہ ملے گا. لیکن کیا ہو جائے گا اس سے؟ اگر سبھی یہی سوچیں گے، ہر جگہ ہم چاول کے کھیت میں یہی سیب کے درخت لگائیں گے، تو چاول کون اگائے گا؟ ہاں. اور جب سیب کے درخت ہر جگہ ہو جائیں گے تو ان کی ریٹ بھی ڈاؤن ہو جائے گی. بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں پہ ممکن نہیں ہے ہم کر سکیں. کیپنگ اینیملز ایک اور معاملہ ہے. کیپنگ اینیملز اب ہم دیکھیں گے کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں جانور بھی پالتے ہیں. مینی پیپل لائک معصومز فیملی ارن اے لیونگ بائی کیپنگ اینیملز. معصوم جو ہے یہ ایک آدمی ہے، اس کا گھر جو ہے یہ اپنی روزی روٹی کیسے کماتے ہیں؟ جانور پال کے. فار دیم فائنڈنگ انف فوڈ فار دیئر اینیمل از ویری امپورٹنٹ. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے لیے غذا تلاش کریں. دوسرے کسی کام سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے لیے کھانا تلاش کرنا جانوروں کے لیے. اٹ کین آلسو بی ڈیفیکلٹ. یہ مشکل بھی ہو سکتا ہے لیکن نہیں کر. اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے اسٹوری، معصوم اسٹوری. وی ہیو سم بوفیلوز. یہ کہتا ہے معصوم ہمارے پاس کچھ بھینس ہیں. آپ کے پاس بھی بھینس ہیں. وی سیل ملک. ہم بیچتے ہیں دودھ، کرڈ، پنیر اینڈ گھی. ہم کیا کیا بیچتے ہیں؟ یہ معصوم کہتا ہے ہم بیچتے ہیں ملک، دودھ بیچتے ہیں، کرڈ دہی بیچتے ہیں، پنیر بیچتے ہیں، گھی بیچتے ہیں. مائی پیرنٹس ڈیلیور ملک ٹو پیپلز ہاؤسز. میرے جو ماں باپ ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں دودھ لے جاتے ہیں ان لوگوں کے گھروں میں. آن دا وے ٹو اسکول آئی ڈیلیور ملک ٹو 2 ٹی شاپس. جب میں اسکول جاتا ہوں میں بھی 2 چائے کے دکانداروں کو دودھ دے کے آتا ہوں. ٹوڈے مارننگ. آج صبح کیا ہوا؟ آئی گیو دا بوفیلوز گراس. میں نے صبح اپنی بھینسوں کو گھاس ڈالا. دیٹ مائی فادر کلیکٹڈ یسٹرڈے. جو میرے باپ نے کل جمع کیا تھا. آفٹر کمنگ بیک فرام اسکول. جب میں اسکول سے واپس آیا آئی ٹوک دا بوفیلوز ٹو اے سرکاری میدان. میں اپنی بھینسوں کو کہاں لے گیا؟ سرکاری میدان میں لے گیا. سم ٹائمز پیپل چیز اس اوے. کبھی کبھی لوگ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. دے وانٹ دا گراس فار دیئر اون اینیملز. وہ کیوں ہمارے پیچھے پڑتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکالو کیونکہ ان کے اپنے جانوروں کے لیے گھاس چاہیے ہوتا ہے. دین وی ہیو ٹو بائی گراس. جب ہمیں یہ کبھی ہوتا ہے، ایسی بات بھی ہوتی ہے، تو ہمیں گھاس بھی خریدنا پڑتا ہے. اور وی بائی اینیملز فیڈ فار اے شاپ فرام اے شاپ. یا ہم کبھی کبھار دکان سے ان کے لیے فیڈ وغیرہ بھی لے آتے ہیں، چوکر وغیرہ لے آتے ہیں. دس کاسٹ اے لاٹ. اس پر کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے. مدر سیز. ماں کہتی ہے اف وی اسپینڈ سو مچ. اگر ہم اتنا سارا خرچ کریں گے واٹ ول وی سیو. تو ہمارے پاس بچت کیا ہوگی؟ یہ دیکھیے اس کا باپ کیا کر رہا ہے. نہیں یہ یہاں پہ ہے سیب کی پیٹیاں ہے نا. ہاں. واٹ کائنڈ آف پلیسز کین معصومز فیملی فائنڈ فوڈ فار دین اینیملز. کون سی جگہ ایسی ہے جہاں ان کو جانوروں کے لیے اچھی غذا ملے گی، گھاس ملے گا، ہے نا؟ بازار میں تو نہیں ملے گا، مارکیٹ میں تو نہیں ملے گا. انہیں تو کہاں رہنا پڑے گا؟ جیسے کہ ہمارا یہ ہے گولی پورہ، ایسی جگہ پہ رہنا ہے نا. وائی ڈو دے فیس پرابلمز فائنڈ انف فوڈ فار دیم. انہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے؟ کیونکہ شاید ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ ایسی فیسلٹی نہیں ہے، ایسی چیزیں نہیں ہیں جیسے کہ آپ کے یہاں ہے. یہاں ہم بھینس بھی پالتے ہیں، گائے بھی پالتے ہیں، بھیڑ بکریاں بھی رکھتے ہیں، ان کو بھی پالتے ہیں، ان کو بھی چارہ ڈالتے ہیں. شاید یہاں ان کے پاس اتنی زمین نہیں ہے. چلو آگے جاتے ہیں. ورک آن دا موو. مینی پیپل ان جموں اینڈ کشمیر موو اراؤنڈ ٹو میک اے لیونگ. کشمیر میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو غذا کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتے رہتے ہیں. بکروالز کیپ گوٹس اینڈ شیپ. بکروال ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں یہاں پہ کشمیر میں. وہ بکریاں اور بھیڑ، کٹ جسے کہتے ہیں، چھنا ونا کٹ، ہاں یہی پالتے ہیں. دیئر اینیملز کی ناٹ گیٹ انف فوڈ ان ون پلیس فار دا ہول ایئر. ان کے پاس بہت سارے ہوتے ہیں نا، یہ بکریاں ہوتی ہیں، بھیڑ ہوتے ہیں.
وہ زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ نہیں رہ پاتے، کیونکہ جہاں پہ وہ ڈیرا ڈالتے ہیں جب وہاں پہ گھاس واس وغیرہ ختم ہو جاتا ہے تو وہاں سے وہ موو کرتے ہیں، وہاں نہیں رہتے ہیں. سو دے موو ٹوائس ان اے ایئر، تو سال میں وہ 2 بار جگہ تبدیل کرتے ہیں. ان دا ونٹر، جب سردیاں ہوتی ہیں جاڑے میں، دے سٹے ان دا پلینز، وہ پلینوں میں رہتے ہیں. ان دا ماؤنٹینز دیر آر پلیسز وائر اے لاٹ آف گراس گروز، جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ گھاس جو ہے بہت سارا اگتا ہے. بکروالز ٹیک دیئر اینیملز ٹو دیز گراس لینڈز ان دا سمر، تو جب بہت گرمی ہوتی ہے، موسم گرما ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ آتے ہیں اور اونچی اونچی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ گھاس بہت ہوتی ہے، ان کو کھلاتے ہیں. بکروالز کال دیم کھانا بدوش. بکروال خود کو کیا کہتے ہیں؟ کھانا بدوش. کھانا بدوش کا مطلب کیا ہے؟ کھانا مینز ہوم، کھانا مینز ہوم، گھر، اینڈ دوش مینز شولڈر. دوش کہتے ہیں ہم کندھے کو، پھیوکچنا آسان کندھا ہے نا. کھانا یعنی کہ ہوم، گھر ہے نا. دوش مینز کندھا، یعنی کہ کھانا بدوش مینز پیپل ہو کیری دیئر ہومز آن دیئر شولڈرز. ایسے لوگ جو گھر کو اپنے کندھوں پر لے جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے فکسڈ گھر، آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کا گھر ہے، گھر میں سب کچھ ہے، آپ کا گھر یہ گولی پورہ میں ہے، آج بھی گولی پورہ میں ہے، کل بھی گولی پورہ میں تھا، آگے بھی گولی پورہ میں ہی رہے گا. لیکن کھانا بدوش وہ ہوا جو آج یہاں پہ گھر بنائے گا 6 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے دوسری کسی جگہ گھر بنائے گا، پھر 6 مہینے اور کسی جگہ اپنا پورا ساز سامان اٹھا کے ان جانوروں کو ساتھ لے جا کے دوسری جگہ بیٹھیں گے. ان کو بولتے ہیں کھانا بدوش. یہ اپنے کندھوں پہ اپنا گھر لے جاتے ہیں. Do you know anyone who carries their home on their shoulder؟ کیا آپ کسی آدمی کو جانتے ہیں، کسی کو بھی جانتے ہیں جو اپنے گھر کو اپنے کندھوں پہ لے جاتا ہے؟ Can you imagine؟ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں what it would be like؟ یہ کیسا لگتا ہوگا؟ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بکر والوں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا. You read about the Changpa in the chapter Living and Working Together. پہلا چیپٹر تھا Living and Working Together، اس میں آپ نے پڑھا ہے چنگپا کے بارے میں. They to earn their living from their animals، وہ بھی اپنے جو ہے سب کچھ کماتے ہیں کن سے؟ جانوروں سے. They keep goats، وہ بھی بکریاں پالتے ہیں. which produce very fine wool called پشمینہ، جو بہت ہی اچھا وول دیتے ہیں پشمینہ. The Changpa earn money by selling it، چنگپا لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا جو اون ہے، وول کہتے ہیں اون کو، وہ بیچ دیتے ہیں. Do you know what پشمینہ is made into؟ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ پشمینہ گروز آن دا گوٹس. پشمینہ ایکچولی ایک بکری ہوتی ہے، اس کا نام کیل ہے، یہاں پہ نہیں لکھا ہے، کیل گوٹ اسے کہتے ہیں. وہ لداخ میں پائی جاتی ہے اکثر. only when it is extremely cold، تو وہ کہاں پہ رہتی ہیں؟ سرد علاقے میں. so the Changpa must live very high، تو ان کو پالنے کے لیے اونچائیوں پہ رہنا ضروری ہے. یہ دیکھیے a بکروال boy with the family sheep and goats، what kind of things do get from their sheep، what can be made out of them؟ یہ دیکھیے شیپ کے ساتھ ہے نا، یہ بیڑوں کے ساتھ ان کا گوشت ان کو بیچ دیتے ہیں گوشت کے لیے. ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کا جو یہ اون ہے یہ اتار دیتے ہیں، اس کو بھی بیچ دیتے ہیں. تو یہ ان کی روزی روٹی ہے. یہ دیکھیے پشمینہ گوٹس، کیل گوٹ ہے، یہ ہے نا، ان سے پشمینہ بنتا ہے. یہ دیکھیے آفٹر دا وول ہیز بین ریموڈ، یہ تب ہے جب ان کا جو یہ ہے نا بال جو ان کے تھے وول تھے، وہ اس کو کینچی سے کاٹا ہوا ہے. اس وقت وہ موجود نہیں ہے. ان دا ماؤنٹینز ویری لٹل گراس گروز دیئر، جو یہ ماؤنٹینز ہوتے ہیں جہاں پہ کیل گوٹ ہے وہاں پہ گھاس بہت کم ہوتا ہے. دا چنگپا لیو ان ٹینٹس، اور یہ چنگپا لوگ جو ہیں کہاں رہتے ہیں؟ ٹینٹوں میں رہتے ہیں. دے کیپ موونگ، وہ ایک جگہ نہیں رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں. سو دیئر اینیملز ہیو انف ٹو ایٹ، اس لیے کہ تاکہ ان کے جانوروں کو کھانے کے لیے بہت ملے. وین دیئر اینیملز ہیو ایٹن موسٹ آف دا گراس اراؤنڈ دیم، جب ان کے یہ جانور آس پاس پوری طرح لگتا ہے ان کو کہ انہوں نے پورا گھاس جہاں پہ جتنا بھی گھاس تھا سب کھا لیا ہے. اٹ از ٹائم ٹو پیک اپ اینڈ موو، یہ ان کے لیے وقت ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھو اور چلتے بنو. دا چنگپا موو ایوری 2 or 3 months، 2 سے 3 مہینے زیادہ سے زیادہ ایک جگہ رکتے ہیں، پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ دیکھیے دا لائف آف پیپل ہو لیو ان ون پلیس اینڈ پیپل ہو موو اراؤنڈ. یہ دیکھیے یہ ان کے پاس ہے ٹینٹ لگایا ہوا ہے نا، ریبو ٹینٹ. دا چنگپا میک دیز فرام دیم سکن themselves from the skin and hair of the yaks. یہ ٹینٹ جو ہے یہ کیسے بناتے ہیں چنگپا لوگ؟
एक तो बनाते हैं जानवरों की खाल से और बनाते हैं इनके बालों से। बाल होते हैं याक के, याक एक बेल जैसा होता है लद्दाख में, उसी से बनाते हैं। चेंजिंग वर्क, दीज डेज वेरी फ्यू पीपल इन विलेज अर्न ए लिविंग बाय मेकिंग थिंग्स। गाँव में क्या होता है आजकल, बहुत कम लोग हैं जो खुद चीज़ें बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं और अपना घर चलाते हैं। मैनी थिंग्स आर मेड इन फैक्ट्रीज विद मशीन। आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है मशीनों से बनते हैं, है ना। इंस्टेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स लाइक मड, कॉटन एंड ग्रास, मैनी मोर थिंग्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक। जो कुदरती चीज़ें हैं, मड मिट्टी है ना, कॉटन है ना, एंड ग्रास घास है, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनती है आजकल किससे, प्लास्टिक से। पहले बनते थे जब हम बर्तन लाते थे, कुमार लोग लाते थे क्राल इमन वनान, समझ में आया बात, सब बात आए भाई समझ में। वो लाते थे बर्तन, मिट्टी के बर्तन, फिर उनको पकाते थे, फिर हमें बेच देते थे, हम उन्हीं से काम चलाते थे। आज मशीनें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, काम वहीं से आते हैं। बर्तन प्लास्टिक के आते हैं, बोन चाइना के आते हैं, स्टील के आते हैं, कॉपर के आते हैं, बहुत सारे किस्म के आते हैं, है कि नहीं। इसी तरह कपड़े पहले बनते थे, हैंडलूम घरों में बनते थे, चादरें बनती थी, नमदे बनते थे, अब नहीं बनते हैं ना, क्योंकि अब फैक्ट्रियों में होता है ना सब कुछ। यानी कि लोगों का जो रहन सहन है वो भी चेंज हो गया, काम जो है वो भी चेंज हो गया। तो दिन ब दिन ये तब्दीलियाँ होती रही हैं और होती रहेंगी। मैं देखता हूँ इसमें कुछ मत बाकी रह गया। अब यहाँ पे है फाइंड आउट या क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है इस वक्त, मैं देखता हूँ कितना ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो नेट स्पीड है वो बहुत कम है। मैं उम्मीद करता हूँ आप किताब खोलोगे, ये जो किताब का पहला पेज मैंने दिखा है, ये जो कश्मीरी है, ये जो है इसका ये पेज नंबर है, ये है पेज नंबर 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, आप इन पेजों को, ये पेज ज़रूर पढ़ोगे। जहाँ पे मुश्किल हो, जहाँ पे कहीं पे समझ ना आए, वहाँ पे परेशान नहीं होना, वहाँ अंडरलाइन करना और मुझे कॉल करना। मेरा नंबर है 8491020140। अगर व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हो। बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ताला मैं किसी न किसी तरह आप तक पहुँचाऊँगा, चाहे कॉल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, चाहे व्हाट्सअप के ज़रिए, किसी तरीके से भी। लेकिन आप क्या करना, जो इसके क्वेश्चन है आप ट्राई करना, खुद मुझे भेजना व्हाट्सअप पे, मैं चेक करूँगा कैसा आपकी जहन में कितने क्या ये जो लेसन है कहाँ तक आपके जहन में आई है। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।